بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے۔ ضعیفہ نے شاہی محل کی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی جو فریادی شہنشاہ کے حضور آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو اورنگزیب عالمگیر فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے عرض کیا کہ میں رام نگر سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے، گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زمیندار زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کر لے گا۔ میں بیوہ اور غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی میری بیٹی کو گھر سے نکال کے لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں۔ مشکل سے اس وقت یہاں پہنچی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر بے سود، جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا ان قریب ہو جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں۔ خود مسلح ہو کر اور وزیر کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور قریب پہنچے تو گفتگو سے پتہ چلا کہ لڑکا لڑکی کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ آوازیں انہی کی تھی۔ جب لڑکی نہ مانی تو لڑکے نے اپنے دوستوں کو آواز دی جو قریب ہی چھپے ہوئے تھے۔ آواز کے سنتے ہی وہ لوگ ادھر ادھر سے نکل آئے اور اس لڑکی پر حملہ کرنے والے تھے کہ شہنشاہ اورنگزیب اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ لاٹھیوں کی بچھاڑ نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن شہنشاہ اور وزیر کی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باقی ماندہ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے خود بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے تھا۔ شہنشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت طبیبوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کیے جائیں۔ دوپہر تک سب کو حاضر کیا گیا۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ ان کی ذات پر نہیں ہے، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے، اس کی حسب قانون سزا دی جائے۔ پھر ان کو قانون کے مطابق سزا ہوئی۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خزانہ شاہی سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس شادی میں بھی شریک ہوئے۔